ہزاروں علماء سے اور لاکھوں بار سنا ہوگا، جس سے حدیث کا ایک ہی جملہ میں اور تو آپ پورا پڑھیں گے، من کنت مولا ہو جی صاحب بہذا علی بن مولا۔ اور یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ حیدری، تو یہ بھی آپ سے کہا جاتا ہے کہ صاحب پورا نعرہ نہیں ہوا، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت اور پھر نعرہ حیدری، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ حقیقت ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ محمد نے فرمایا یا علی تیرا ذکر عبادت ہے، اور انہوں نے ریزن بتایا کیوں، کیونکہ تیرا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ تو جب آپ نے حیدری لگایا تو رسالت خود بخود ہو گیا اور تکبیر تو ہو ہی گیا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اور ایک کھانے کا خیال رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بتاؤں آپ کو بہت لمبی مجلس پڑھنے کی عادت نہیں، اور میں پرسنلی طور پہ یہ مانتا ہوں کہ جو مولوی 45 منٹ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا وہ 2 گھنٹے میں بھی نہیں سمجھا۔ بھائی یہ سمجھ لیجیے آپ، 2 گھنٹے میں وہ پڑھ سکتا ہے جو سوچ کے آیا ہو، اور پورا سنا دی جائے گا آپ کو 2 گھنٹے، تھوڑا بھی نہیں چھوڑے گا۔ پر میں بھائی کبھی غور کیا اس کا اردو ترجمہ بھی ایک بار کرا جو آپ کا سمجھا ہوا، بھائی کوئی بات جس کا میں مولا اس کے علی مولا، بھائی 100 آدمی کا تو مجمع ہے نہیں، 2000 کا تو مجمع ہے نہیں، 5000 کا تو مجمع ہے نہیں، 1.25 لاکھ کا مجمع میں جس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، غور نہیں کر رہے کرنے والا، انصاف کرو اس جملے کے ساتھ۔ بھائی یہ محمد بول رہا ہے اور یہ مسلمانوں کا محمد نہیں بول رہا، تمہارا محمد بول رہا ہے۔ تیرا من کو تو مولا ہو، آدھا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ بھائی 1.25 لاکھ میں جس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نبی اللہ تھوڑی کوئی 100 200 500 ہے کہ جس کو ڈھونڈا جائے گا۔ بھائی 1.25 لاکھ میں جس کا کیا مطلب ہوگا؟ محمد غدیر میں جواب دے گا کہ میرے شاید تو تعداد دیکھ رہا ہے، میں ایمان دیکھ رہا ہوں۔ سمجھ آئے بات؟ ہمارے یہاں تعداد کیوں نہیں دیکھی جاتی؟ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ہمارے یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، ہمارے یہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ وزن دیکھا جاتا ہے، تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ محمد اس میدان تعداد نہیں دیکھ رہا، بلکہ میرا رسول ایمان دیکھ رہا ہے، کہتا من کو تو مولا بہذا علی مولا۔ پہلے علی کی مولائیت کی بات نہیں کر رہا، پہلے وہ اپنے مولا ہونے کی بات کر رہا ہے، جس کا میں مولا۔ یا رسول اللہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ یہ کہتے، تو ہمارے معاشرے میں رواج یہ کہتے کہ میں تمہارا بڑا شکر گزار ہوں، تم بڑے صدیق ہو، تم بڑے سچے ہو، تم بڑے اچھے ہو، 23 برس تک تم نے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، کہیں الگ نہیں ہوئی، ہمیشہ میرے ساتھ رہے، جیسے تم نے اپنی آستھا مجھ میں ویکت کی ہے اسی آستھا کو کنٹینیو رکھنا، جیسے تم نے مجھے مولا مانا ہے ویسے ہی علی کو مولا مانتے رہنا۔ پر رسول کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اپنی مولائیت کی بحث چھوڑ کر اور اپنی مولائیت کی بحث چھیڑ کر محمد 1400 برس بعد ہونے والے اس عقیدے کو اپنی نظر میں باطل قرار دے رہا ہے، جس میں مسلمان اپنے کو محمد جیسا مانتا ہے اور محمد کو اپنے جیسا مانتا ہے، اپنی مولائیت کی بات کہہ کے اس جگہ سے اعلان کر رہا ہے خبردار اگر کوئی یہ کہے کہ ہم محمد جیسے یا محمد ہم جیسا، تو اس سے ضرور پوچھنا کہ تو محمد کو مولا مانتا ہے کہ نہیں مانتا، کیونکہ اگر وہ قبول کر لے گا کہ میں محمد کو مولا مانتا ہوں تو اسے یہ عقیدہ چھوڑنا پڑے گا کہ میں محمد جیسا یا محمد مجھ جیسا، کیونکہ مسلمان ملا تو اپنے جیسا رکھنا نہیں چاہتا، مولا کیسے اپنے سوال پڑھے محمد بابا سے بلند
تو اپنے مسلمان بھائی سے پوچھا کرو نزدیک جا کے، بھائی تو محمد کو مولا مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اگر وہ محمد کو مولا مانے تب علی کی ولایت کی بات کیجیے، جو محمد کو ہی نہیں مانتا وہ علی کو کیا مانے؟ اور میں نے ابھی آپ سنا ہو پونا میں ابھی بم بلاسٹ ہوا، کتنے بے گناہ لوگ مارے تھے. میں نے PTV کی مجلس میں کہا تھا اور اس مجلس میں بھی کہہ رہا ہوں، اور اسے غور سے سنیے، اور جو ذمہ داران حکومت اگر سن رہے ہیں تو انہوں کو سنانا چاہتا ہوں، مسلمانوں کو بدنام مت کرو. مسلمان جو صاحب ایمان ہے وہ نہ آتنکوادی تھا، وہ نہ آتنکوادی ہے، منافق آتنکوادی ہوتا ہے. میں نیا کانسیپٹ دے رہا ہوں، غور کیجیے گا. منافق آتنکوادی ہوتا ہے، مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا. اب یہ منافقت کتنی بڑی بلا ہے اور کتنی بری بلا ہے آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے. منافق لوگوں تک ان باتوں کو پہنچاؤ. منافق جب کوئی کسی بڑے آپ لوگ اس میں ریسرچ کرے گا منافقت ہے کیا، یہ لوگوں میں بات ہونی چاہیے. وہ منافقت کیا ہے؟ میں نے کھل کے TV کی مجلس میں کہا تھا کہ میرے معصوم کے پاس کسی نے آ کے سوال کیا، مولا کیا جانور بھی اللہ کی تسبیح کرتے؟ کہا ہاں. مولا کیا کتا بھی؟ کہا ہاں. مولا کتا کیا کہتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کتا اپنی دعا میں یہ کہتا پروردگار تیرا شکر تو نے مجھے کتا بنایا، سور نہیں بنا. مولا تو سور کیا کہتا ہے؟ کہا وہ بھی یہی کہتا ہے پروردگار تیرا شکر کہ تو نے مجھے سور بنایا، منافق نہیں بنایا. مسئلہ کھڑا کیا ہم کنڈم کرتے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا گورنمنٹ کے تھرو جو آتنکوادی حملہ کرایا گیا، بنا بتائے ہوئے بنا بات کے جو گھیرا گیا، اس کے شکار میرے مولا اور حسین نے کربلا میں 3 قربانیاں بہت سامنے سے پیش کی. ایک اس میں علی کی شبیہ تھا، ایک اس میں رسول کی شبیہ تھا، اور ایک اس میں علی اصغر تھا. اور سے سننا میرے جوان، عباس کو پیش کیا کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو نہیں لڑو گے. علی اکبر کو پیش کیا کہ اگر تم مسلمان ہو تو نہیں لڑو گے. اصغر کو پیش کیا اگر تم انسان ہو تو نہیں لڑو گے. تینوں چیز پیش کی اور جواب کیا ہے وہ آپ کے سامنے. آپ کے سامنے کربلا جیت جاتی. آپ نے اپنی قسمت کی بات کی. میں کیا کہوں آپ سے؟ جب بھی کربلا کے بارے میں سوچتا ہوں روح کام ہوتی. ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارے خطیب اہل بیت نے بھی بہت اچھے اور طویل جنازہ سکینہ کے مصائب پڑھے. اور میں بس آپ کو مصائب سے نزدیک آتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ سب کچھ کو سننے کے بعد ہم سکینہ کے مصائب سن تو سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے. جس پہ گزری ہے وہی جانتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. میرے زمانے کربلا کی جب بات ہوا کرے تو روایتوں کی بات مت کیا کرے، اس لیے کہ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ سکینہ پیاسی تھی، یہ نہیں بتا پاتی کتنی پیاسی تھی. روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ سکینہ کو تماچے لگے، یہ نہیں بتا پاتی کتنے تماچے لگے. روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ سجاد کو تازیانے لگے، یہ نہیں بتا پاتی کتنے تازیانے. نہیں، میں ایک جملہ پڑھتا جاؤں گا اور سمجھتے جاؤں گا. مسائل ذرا زیادہ پڑھتا ہوں آپ کی اجازت سے، اور یہ آپ کے ایام جیے طور پہ برس میں اور پھر یہ تو جو چند مسئلے کو یہ اپنا سلام آخر. خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے جب ہم حسین پر پڑوسیوں جیسا رہو. غور کرنا میرے ایک جملے پر، حسین پر پڑوسیوں جیسا. جس کے گھر میں جنازہ نکلتا ہے اس کا پڑوسی بھی ہوتا ہے، بڑے ادب سے، بڑے تمیز سے، بڑے تہذیب سے، چہرہ ٹھیک رکھ کے، کپڑا بچا کے، عزت کے ساتھ کھڑا ہو. نہیں، یہ شان حقا اور شان دیجا نہیں ہے.
جس کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے وہ بڑی بےتابی میں روتا ہے، بڑی بے قراری میں روتا ہے، بہت اجڑ کے روتا ہے، بڑی بے کسی میں روتا ہے، بڑی بے چینی میں روتا ہے۔ ایسے میں اور مسائل کے نزدیک لاتا ہوں تمہیں، مسائل کے نزدیک لیا ہوں تاکہ سمجھو جب بھی رویا کرو کیسے رویا کرو، کیسے رویا کرو، نزدیک لاؤں تاکہ سمجھو مسائل۔ امام سجاد سے امام باقر نے سوال کیا، بابا کوئی خواہش باقی رہ گئی؟ کہا بیٹا ایک خواہش باقی ہے۔ اب سجاد کون ہے جو 40 برس تک رویا، جو خون کے آنسو رویا، وہ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے ہاں بیٹا ایک خواہش باقی رہے گی۔ بابا کون سی خواہش؟ بیٹا جو حسین پر رونے کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا۔ جزاکم اللہ، تمہاری صدائے کہ کیا بلند ہو گئی۔ جانے والا امام کے پاس آیا، کہتا ہے مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہتا ہے مومن کا، جو آنکھوں کے باہر آئے وہ صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے وہ انبیاء کا، جو سینے کے بال تک آئے ہم اماموں کا۔ وہ کہتا مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، سجاد کھڑے ہو کے کہتے میری ماں فاطمہ کا۔ جزاکم اللہ، اس لیے جب بھی رویا کرو بابا سے بلند رویا کرو کہ مجلس میں چیز کیا ضرور ہوتی ہے۔ ایک نبی کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، جب آپ آواز بلند روتے ہیں سید سجاد مجلس میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، جب آپ کی صدائے گریہ بلند ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں مرد مومن تیرے رونے سے مجھے بڑا سکون ملا ہے۔ بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں تو نے تو بھی روایت سنی ہے، میرے اکبر کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اپنی روحوں کو بلند کرو، چلو کربلا چلتے ہیں۔ جب خود کو کربلا کے نزدیک لے جاؤ گے بڑا عجیب منظر پاؤ گے، تمہارا وقت کا امام گھٹنوں کے بل چلتا ہوا دکھائی دے گا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، میں تمہیں مسائل کے نزدیک لانا چاہتا ہوں۔ میں نے کسی کی شہادت نہیں پڑھی، میں تو بس کربلا کو نزدیک لانا چاہتا ہوں تاکہ مسائل سمجھ سکو۔ سجاد کے لیے ملتا ہے میرے مولا، سجاد کے لیے ملتا ہے۔ پانی دیکھتے تھے روتے تھے، کھانا دیکھتے تھے روتے تھے، نیچے